السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں، جو کہ قیامت سے پہلے آنے والی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ اس وقت کہاں موجود ہیں اور کب زمین پر پھیلیں گے، تباہی مچائیں گے؟ آئیے جانتے ہیں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں۔ دوستوں، یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ نمبر 1 سام، جن کی اولاد خطہ عرب، فارس اور روم کی طرف پھیلتی رہی۔ نمبر 2 خام، جن کی اولاد سوڈان اور افریقہ کی طرف پھیلتی رہی۔ اور نمبر 3 یافت، جن کی اولاد چین اور روس کی طرف پھیلتی رہی۔ سام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم عاد اور قوم سمود تھے۔ توریت کے مطابق یافت کے 7 بیٹے تھے اور ان کے ایک بیٹے کا نام ماجوج تھا۔ ماجوج میں سے جو نسل چلی اسے یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے، اور ان میں سے 5ویں نمبر پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور 6 نمبر پر یاجوج اور ماجوج۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ پڑھتے ہوئے وہ پریشانی کے عالم میں نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ ہو چکا ہے، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر وہ سوراخ بنا کر بھی دکھایا کہ ابھی وہ اتنا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ کیونکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب فسق و فجور عام ہو جائے گا۔ دوستوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کس نے قید کیا، کہاں قید کیا اور کیسے قید کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے جن کا نام ذوالقرنین تھا، ان کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ کہف آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک ذکر آیا ہے۔ بہت سے علماء کا خیال تھا کہ سکندر اعظم ہی ذوالقرنین تھا، لیکن سکندر اعظم کا کردار اور فعل کہیں سے بھی اسلامی نہیں تھے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے اور ذوالقرنین کی زندگی پہ نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی نیک اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے بندے تھے، اور یونانیوں نے ان کو سارس اعظم کا لقب بھی دیا تھا۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ توریت میں بھی موجود ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں، اور یہ ایک بہادر اور نڈر جنگجو تھے، مغرب سے مشرق تک، جنہوں نے کئی فتوحات حاصل کی، اور پھر یہ جب شمالی فتوحات کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ یہ پہاڑ اور ان کے بیچ میں جو علاقہ ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور انہی میں سے ہو کر کچھ قبائل یہاں آتے ہیں، حملے کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ انہی کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ جب ذوالقرنین اس جگہ پہ پہنچے، یعنی کہ 2 پہاڑ یا 2 دیواروں کے بیچ میں، تو ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، مگر پھر بھی کسی طرح اس قوم نے اپنی مشکل ذوالقرنین کو بیان کی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا، یاجوج ماجوج جو 2 قومیں ہیں اور یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ معاوضہ دے دیں؟ اس کے عوض آپ یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں، یعنی کہ اس راستے کو بند کر دیا جائے۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں، جو مجھے اللہ نے دیا ہے کافی ہے، مگر میں تمہاری مشکل آسان کر دوں گا، اور اس میں تمہاری مجھے مدد چاہیے۔ پھر ذوالقرنین نے ان سے لوہے کے تختے منگوائے، اور ان لوہے کے تختوں کو پہاڑوں کے درمیان اس جگہ پر بھر دیا جہاں سے وہ قبائل آ کر حملہ کرتے تھے، اور پھر کہا، ان کے نیچے آگ جلاؤ۔ آگ جلنے سے وہ لوہا سرخ ہو گیا، اور پھر کہا، اب لاؤ پگھلا ہوا تانبا، اور پھر پگھلا ہوا تانبا اس پہ انڈیل دیا، اور پھر وہ دیوار قائم ہو گئی جس کو نہ وہ پھلانگ سکتے تھے اور نہ توڑ سکتے تھے، اور پھر کہا، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اور جب میرا رب چاہے گا اس دیوار کو ختم کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا، اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، اور جب وہ کھودنے میں کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں تو سورج غروب ہونے کا وقت ہو جاتا ہے،
تو یہ کہتے ہیں کہ کل دوبارہ کھودیں گے، مگر اگلے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دیوار پھر سے ویسی ہی ہو جاتی ہے، اور یہ جب تک ہوتا رہے گا جب تک وہ انشاءاللہ نہ کہہ دیں، اور ایک وقت آئے گا کہ جب وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے اور کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قرب قیامت یہ دو قبائل آزاد کر دیے جائیں گے اور پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے یہ زمین میں پھیل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دجال سے مقابلے کے بعد جس میں ان کو فتح حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتائیں گے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہاڑ پر چلے جائیں، کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی میں اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اور وہ فتنہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج دنیا بھر میں پھیل جائیں گے، اور یہ جہاں سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے، یہاں تک کہ نہروں کا پانی اور سمندر بھی خشک کر دیں گے۔ اور پھر تمام مسلمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس فتنے سے بچنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا، اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی وجہ سے پوری زمین پر بدبو پھیل جائے گی، اور پھر بڑے پرندے آئیں گے اونٹ کے کوہانوں کی طرح، اور وہ ان کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ پھر صرف ان کے تیر اور ترکش اور کچھ چیزیں ہوں گی جن کو مسلمان 7 سال تک جلاتے رہیں گے، اور پھر ایک خوشبودار ہوا چلے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی روح کو قبض کر لیں گے، اور پیچھے صرف کافر بچیں گے، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کثرت میں دوزخ میں جانے والی جو مخلوق ہوگی وہ یہی مخلوق ہوگی یاجوج اور ماجوج، جو کہ انسانوں میں سے ہوں گے مگر کافر ہوں گے۔ کچھ لوگوں اور علماء کے مطابق یہ دیوار دربن میں واقع ہے، مگر ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ دیوار دنیا میں کس جگہ پر موجود ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔